جو عطا کیے ہیں، چاہے بچپن کا مرحلہ، بڑی جوانی کا مرحلہ ہو یا بڑھاپے کا مرحلہ، تو ان مراحل میں انسان کچھ ایسے موقع نصیب کرتا ہے۔ مثلا بچپن کا مرحلہ ہے جہاں انسان تربیت کو لیتا ہے، بڑھاپے کا مرحلہ ہے جہاں انسان لوگوں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے، تربیت دینے والا بن جاتا ہے۔ لیکن ان دو مرحلوں کے درمیان جوانی کا مرحلہ ہے۔ یہ ایسا مرحلہ ہے جہاں انسان اپنے جسم پر قابو نہیں رہتا، جہاں انسان اپنی من مانی زندگی گزارنا چاہتا ہے، خود پسندی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور انسان کسی کی بات سننا اس مرحلے میں پسند نہیں کرتا، بلکہ انسان خود بولنے والا چاہتا ہے، سننے والا پسند نہیں کرتا۔ تو گویا یہ مرحلے جوانی ایسی مرحلہ ہے جہاں انسان فتنوں میں زیادہ ملوث ہو جاتا ہے، جہاں انسان فتنوں کی، سوشل میڈیا کے فتنوں میں کی جال میں پھنس کر اپنی جوانی کو برباد کر دیتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین ایک جوان انسان کی عبادت کو جتنا قبول کرتا ہے، آج نوجوان انسان سوشل میڈیا کے مراحل میں ان فتنوں میں آ کر اپنی جوانی کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا بھی کیسی ہے کہ یہ نوجوان انسان کو خاص کر اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہے۔ تو حاضرین، آج دور حاضر کے اندر جو سوشل میڈیا کی فتنے جو خاص کر نوجوانوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کا اثر جو نوجوانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نوجوان انسان اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا۔ یہ نوجوانی ایسی ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا، بلکہ انسان کسی کی بات سننا نہیں چاہتا، ہر بات میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہے، ہر معاملے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، نہ کسی کی بات سنتا، نہ کوئی صحیح مشورہ دیتا، بلکہ انسان اس مرحلے کے اندر اپنی منمانی چاہتا ہے۔ اور مرحلے جوانی میں انسان اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا، مطلب کبھی انسان بسا اوقات اس مرحلے جوانی کی وجہ سے قتل جیسے بڑے جرم میں آ جاتا ہے۔ اور یہ قتل، ناحق قتل جیسا بڑا جرم جو ایک نوجوان انسان کو بچاتا ہے، وجہ وہ خوف الہی ہے۔ جب نوجوان انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر بس جاتا ہے، تو گویا یہ نوجوان انسان اپنی زندگی اس لحاظ سے گزارتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا قربت الہی کا نصیب ہو جائے۔ تو حاضرین، جہاں دنیا کا سب سے بڑا گناہ جو ناحق قتل کرنے کا ہے، اور اس کی ایک بہترین مثال آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے قابل اور حابیل۔ جب اللہ رب العالمین ان دونوں کی قربانی چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک کی قربانی کو قبول کرتا ہے اور ایک کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے رد کیا۔ اب بات ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک انسان کی قربانی کو قبول کیا، ایک دوسرے انسان کی قربانی کو قبول نہیں کیا، تو وجہ کیا ہے؟ اور جب دونوں قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے آپس میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، تو قابل اپنے بھائی حابیل کے سامنے آگے بڑھتا ہے تاکہ اسے قتل کرے، کیونکہ جوانی کا مرحلہ ہے، وہ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ادھر آگے بھی اس کا بھائی ہے جس کا نام حابیل ہے، جس کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا، اور اللہ رب العالمین اس حابیل نامی شخص کی قربانی کو قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب اس کا بھائی اس کے سامنے بھری جوانی میں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، تو یہ نوجوان انسان حابیل بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، بلکہ اس نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر بٹھایا تھا۔ جب اس کا بھائی سامنے آتا تو اس سے کہتا کہ میرے بھائی تو آگے بڑھ، اگر تو تیری چاقو اگر تو میرے سامنے بڑھا بھی دے تو میں اپنا ہاتھ تیرے جانب آگے نہیں بڑھاؤں گا، کیوں؟ انی اخاف اللہ، کہ میں بے شک اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو گویا یہ خوف الہی یہ ایسا عمل ہے کہ جہاں انسان، نوجوان انسان کو ایک بڑے گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ تو حاضرین، یہ نوجوانی مرحلے میں جو فتنہ پایا جاتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا۔ ایک دوسری چیز جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے جو نوجوانوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہ ہے شہوت پرستی کا فتنہ۔ یہ ہمارے نوجوانوں میں بہت جلد اور بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے چیز کے شہوت پرستی، کہ انسان یہاں اس مرحلے زندگی کے اندر یعنی جوانی کے مرحلے میں انسان
کیا ہوتا ہے، شہوت پرستی کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ انسان اس مرحلے میں اپنی لالچ کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جبکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی اس نوجوانی مرحلے کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی روزے کی حالت میں ایک بوڑھے انسان کو عورت سے بوسہ لینے کی اجازت دے دی، لیکن ایک نوجوان انسان کو اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مرحلے کے اندر انسانی شہوت زیادہ پائی جاتی ہے۔ انسان اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے، اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شباب لا تقدر على شيء، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بازار میں نکلے اور کہتے ہیں کہ ہم سارے نوجوان تھے اور ہمارے نگاہیں نہیں چھپ رہی تھی، ہماری نگاہیں بازار کی طرف چلی جا رہی تھی۔ جب یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی ان سارے نوجوان صحابہ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اے صحابہ، آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ ہاں، اگر آپ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے تو اپنے اوپر روزے کو لازم کر لے کہ یہ روزہ تمہیں شہوت سے بچا دیتا ہے۔ تو گویا جب اللہ کے نبی نے جب وہاں صحابہ کو تعلیم دی تو سارے صحابہ مرحلے جوانی میں تھے اور ان کی نگاہیں محفوظ نہیں رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے انہیں اللہ کا ڈر یاد دلاتے ہیں اور انہیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ واقعہ جہاں 3 لوگ سفر کے لیے نکلے تھے، بنی اسرائیل کے 3 لوگ سفر کے لیے نکلے تھے، اور جب غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، جب غار کے اندر خطرہ آڑ بن جاتا ہے تو ہر نوجوان انسان وہاں اپنے نیک کاموں کو یاد کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے نیک کام کو لے کر اللہ رب العالمین سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حدیث کے اندر اس نوجوان انسان کا ذکر بھی آتا جو اپنے ایک خالہ زاد بہن سے محبت کرتا تھا، جو اپنی ایک سگی عورت سے محبت کیا کرتا تھا، اور اس کے اندر اس عورت کی محبت بیٹھ گئی تھی کیونکہ وہ انسان بڑی جوانی کے اندر تھا اور شہوات پر کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ انسان اس عورت کے قریب جانا چاہتا ہے، اور جب وہ انسان اس عورت کو دعوت دیتا ہے اپنے کام کے لیے تو وہ عورت اس پر درہم کا شرط لگاتی ہے۔ وہ عورت کیا کرتی ہے؟ اس پر درہم کا شرط لگاتی ہے، اور وہ انسان نوجوان انسان اپنے نفس پر اتنا قابو بھی نہیں رہتا کہ وہ اس درہم کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اور جب یہ نوجوان انسان اپنی بھری جوانی میں اس عورت کے قریب جاتا تو اسے اللہ کا ڈر یاد دلاتی ہے، وہ عورت اس نوجوان انسان کو اللہ کا ڈر یاد دلاتی ہے اور کہتی ہے یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفتل قاتما، کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے اللہ رب العالمین سے ڈر۔ تو وہ عورت بھری جوانی میں اس نوجوان انسان کو اللہ رب العالمین کا خوف الہی یاد دلا رہی ہے، اور وہ انسان کہتا ہے کہ جب اس کے پاس وہ عورت اللہ کا ڈر یاد دلاتی ہے تو وہ انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر بس جاتا ہے، اور وہ انسان اللہ رب العالمین سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ، کہ اس وقت میں نے اس بہترین اور خوبصورت عورت سے دور ہو گیا، اگر تو یہ کام میرے حق میں بہتر جانتا ہے تو اس غار سے پتھر کو ہٹا دے۔ تو گویا وہ نیک انسان تھا، اپنے دل میں خوف الہی کو بٹھایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے وہی انسان کہتا ہے وہی احب الناس الیہ، کہ میں اس عورت کو سب سے زیادہ پسند کرتا تھا، سب عورتوں سے زیادہ اس عورت کو پسند کرتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف ایک ایسا عمل ہے کہ جو ایک نوجوان انسان کو ایک برائی سے شہوت پرستی سے دور کر دیتی ہے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاص کی مثال، اور اسی طرح خوف الہی کی مثال سارے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اور وہ بھی کیسا کہ امراۃ العزیز کی عورت جب انہیں برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، جب انہیں برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، اور وہ بھی کیسے دعوت دیتی ہے؟ یوسف علیہ السلام کو انہیں لڑکھاڑتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے لیے سارے دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نظر لگانے والا نہیں ہے، سارے راستے بند کر کے
انہیں آسان برائی کی طرف بلاتی ہے، آسانی دے کر انہیں برائی کی طرف بلاتی ہے، اور حتیٰ کہ یہ دعوت دیتی ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، وہ عورت کہتی ہے کہ آپ آ جائیے، سارے دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا انسان نہیں ہے، لیکن اس وقت خوف الہی کا عمل یاد دلاتا ہے جو اس خاتون سے دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ، کہ میں اس رب سے ڈرتا ہوں جس نے مجھے بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ تو گویا یہ کیا عمل تھا خوف الہی کا جو ایک انسان کو بھری جوانی میں برائیوں سے بچا دیتا ہے۔ تو حاضرین، یہ شہوت پرستی یہ ایسی چیز ہے جو بھری جوانی میں انسان کو کئی گناہوں میں، کئی فتنوں میں ملوث کر دیتی ہے، اور انسان اس جال میں پھنس کر بڑی بڑی گناہیں کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا اللہ رب العالمین کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو حاضرین، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو بڑا پسند کرتا ہے، وہ انسان جس کو ایک حسین عورت، ایک خوبصورت عورت اسے برائی کے لیے بلائے اور وہ انسان اسے منع کر دے، تو گویا یہ نوجوان انسان اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو حاضرین، یہ مرحلے جوانی کے اندر جو فتنہ شہوت پرستی کا فتنہ پایا جاتا ہے، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ یہ جوانی کا مرحلہ کیا ہے؟ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اور اس جوانی میں انسان اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا اور اپنے شہوت پرستی کو زیادہ قابو میں چلا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ جو ہمارا مرحلہ، جو ہم نوجوان حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر خوف الہی کا عمل لائے اور اللہ رب العالمین سے اس طرح ڈرے جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے اس طرح ڈرے کہ آپ کے اللہ سے محبت بھی ہو، اللہ کی تعظیم بھی ہو، اللہ کے سامنے تواضع انکساری بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے، اس طرح اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کے استاد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ان چیزوں سے رک جانا، اور اللہ کے نبی اور اللہ تعالی جن چیزوں کو کرنے سے حکم دیا ہے ان کاموں کو ادا کرنا۔ تو گویا یہ اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ تو گویا ہر انسان مرحلے جوانی کے اندر خوف الہی کا ہونا ضروری ہے، اور جب انسان اپنے دل میں خوف الہی کا عمل نہیں لاتا تو ایک فتنہ یہ پایا جاتا ہے، وہ تنہائی کا فتنہ۔ انسان بھری جوانی میں تنہائی میں بہت بڑے گناہ کرنے لگتا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان انسان ہیں جو اس موبائل، اس سوشل میڈیا کے فتنے کے اندر آ کر انسان بھری جوانی میں، چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، چاہے انسان تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی بیان کرتے عینان ان تصیبهما بالنار، کہ اللہ رب العالمین ان دو آنکھوں کو ہمیشہ جہنم سے بچا کر رکھتا ہے۔ ایک وہ آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کرتی ہے، جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے تنہائی میں انسان اپنے آنکھ سے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسی آنکھ کو بڑا پسند کرتا ہے۔ تو حاضرین، یہ تنہائی کا فتنہ، تنہائی میں غلط چیزوں کا استعمال، گویا یہ نوجوانوں کے اندر بڑا ہی پرفتن دور کے اندر فتنہ پایا جاتا ہے۔ میں نوجوان حضرات سے گزارش کرتا ہوں، چاہے آپ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو یا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، چاہے آپ لوگوں کی مجتمعات میں ہو یا چاہے آپ بند کمرے میں ہو، پھر بھی اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھے۔ ایک مومن کی علامت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، کہ مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اپنے دل میں اللہ کا ڈر بسایا ہوتا ہے، اور ایک کامل ایمان کی صفت یہی ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہو۔ اور یہ خوف الہی ایسا عمل ہے کہ جہاں ایک نوجوان انسان کو جنت کا ذریعہ بنا دیتی ہے اور جہنم سے چھٹکارا کر دیتی ہے۔ تو حاضرین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میدان محشر میں جہاں سارے لوگوں پر گرم کا ماحول ہوتا ہے، وہاں اللہ رب العالمین 3 لوگوں کو اپنا سایہ نصیب کرتا ہے، اور ان میں اللہ کے نبی ایک
ایسے انسان کا ذکر کرتے ہیں جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے, جو تنہائی میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. تو گویا حاضرین آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ زندگی کے جس موڑ پر بھی ہو, چاہے آپ جس مرحلے میں بھی ہو, خاص کر بالخصوص مرحلے جوانی کے اندر اپنے دل میں خوف الہی کا عمل بسا کر رکھے. جیسا کہ صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ اے میرے صحابہ, قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے نیک اعمال تہامہ پہاڑی کے برابر ہوں گے, ان کے اعمال پہاڑیوں کے برابر ہوں گے. یہ بات سن کر صوبان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہوں گے؟ یہ بات سن کر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہاں صوبان رضی اللہ عنہ, کہ وہ انسان تمہارے جیسا ہوگا, وہ ہماری جوانی میں ہوگا, تمہارے جیسا ہوگا, تمہارے جیسے اعمال کرے گا, لیکن فرق یہ ہے کہ وہ انسان تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے, وہ انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے, تب جا کر ایسے نوجوان انسان کے عمل کل قیامت کے دن پہاڑیوں کے برابر آتے ہیں. تو حاضرین, مرحلے جوانی میں اللہ رب العالمین کا ڈر بہت ضروری ہے. حتیٰ کہ حسن بصری رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان انسان کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں اللہ کا ولی اور جماعت میں اللہ کا دشمن نہ بنے. چاہے آپ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو, چاہے آپ اپنے گھر میں ہو یا بزرگ لوگوں کے سامنے ہو, چاہے آپ دوستوں کے سامنے ہو, جہاں کہیں بھی ہو, اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بسا کر رکھے. خوف الہی یہ ایسا عمل ہے جہاں ایک نوجوان انسان کو اللہ رب العالمین کے قریب کر دیتا ہے. تو حاضرین, اسی طرح نوجوانی مرحلے میں جہاں انسان فتنوں میں ملوث ہو جاتا ہے, سوشل میڈیا کے جال میں پھنس جاتا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم میں کہ اکثر نوجوان انسان بے علم ہوتے ہیں, ان سے دین سے دوری ہوتی ہے, دین سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, نہ انہیں سنت رسول کی پابندی معلوم ہوتی ہے اور نہ ہی احکام الہی کی پابندی انہیں معلوم ہوتی ہے. دین کی کچھ بنیادی تعلیمات ان کے پاس نہیں رہتی, اور یہی وجہ ہے کہ جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا دین نہ ہو تو گویا وہ انسان ہزار قسم کی برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے. تو حاضرین, ہم نوجوان انسانوں کو بے حد ضروری ہے کہ اس مرحلے جوانی میں, اور اس مرحلے جوانی میں جہاں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو پسند کرتا ہے, وہیں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا ڈر بٹھا کر اس طرح اپنے دین سے جڑ جائے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائے. تو میں نوجوان حضرات سے گزارش کرتا ہوں, جیسا کہ فضیل بن ایاز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمانے جاہلیت میں بڑے ڈاکو انسان تھے, بڑے چور انسان تھے, بڑی جوانی تھے, بڑے چوردار انسان تھے. وہ ایک مرتبہ چوری کرنے کے لیے کسی گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں بازو میں صحابہ اکرام کے قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں, اور خود سن کر کہتے ہیں, فضیل بن ایاز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, یعنی فضیل بن ایاز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جہاں میں بھری جوانی میں زمانے جاہلیت میں اللہ کا خوف نہیں رکھتا تھا, جب اسلام لایا تو میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن گیا. حتیٰ کہ ہارون رشید رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر خوف الہی پر عمل کرنے والا, دل میں خوف الہی کو بسانے والا اگر کوئی بندہ کسی کو دیکھنا چاہتا ہے, وہ فضیل بن ایاز رحمہ اللہ کو دیکھے. جہاں اسلام لانے سے پہلے بڑے ڈاکو تھے, جب اللہ کی آیتوں کو سنتے جس میں خوف الہی کا ذکر ہوتا ہے تو یہی چیز انہیں کئی ساری برائیوں سے دور کر کے اسلام پر لا دیتی ہے. تو گویا فضیل بن ایاز رحمہ اللہ اپنے الفاظ سے یہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہ ہو تو گویا کوئی دین کی چیز اس کے اندر نہیں آتی, اور جب انسان کے پاس اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر بس جائے تو دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. دیکھو کتنا بڑا بہترین قول ہے, وہ بیان کرتے کہتے کہ جب دل میں اللہ کا ڈر ہے تو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور جب دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتی. تو لہٰذا مرحلے جوانی کے اندر جو چیزیں آپ کو ادا کرنا ہے, ایک تو مرحلے جوانی میں انسان اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا, دوسری چیز شہوت پرستی زیادہ رہتی ہے, تیسری چیز تنہائی میں گناہ انسان زیادہ کرتا ہے, اور چوتھی چیز کے انسان بڑے مرحلے جوانی میں بے دین ہوتا ہے. تو گویا ہم جو تربیت کے مقام پر بیٹھے ہیں یہ ہم نوجوان انسانوں کے لیے بے حد ضروری ہے
ہے کہ ہم اس مرحلے کے اندر جہاں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے، تو اس مرحلے میں سوشل میڈیا کے فتنوں سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کی کوشش کرے، اور بالخصوص آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے دل میں خوف الہی کا عمل بسا کر رکھے، چاہے آپ کہیں بھی ہو۔ یہ مومن کی علامت ہے، یہ کامل ایمان کی صفت ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر بسا کر رکھے۔ تو گویا آج اس مجلس کی آخری کڑی تھی، اللہ رب العالمین کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس مجلس میں بیٹھنے کا موقع دیا اور دینی باتوں کو حاصل کرنے کا موقع دیا۔ گویا یہ ہمارے لیے اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر اس طرح کے مراحل بار بار عطا کرے، اور ان دینی تربیت میں اللہ رب العالمین ہمیں بار بار حصہ لینے کی توفیق دے، اور اس دینی مراحل میں جو کچھ باتیں ہم سنتے ہیں اس میں سننے سے پہلے عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ تو بالآخر میں آئے ہوئے ہمارے علماء اکرام کا بھی دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، صمیم قلب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح مسجد کے ذمہ داران اور اسی طرح جو بھی نوجوان حضرات اور مسجد کے افراد آ کر بیٹھے ہیں، میں سارے لوگوں سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت رکھ کر ہمارے سامنے حاضر ہوئے۔ گویا آپ کا حاضر ہونا یہ ہم سب کے لیے باعث ہمت چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار اس طرح مل جل کر دینی تربیت کو حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ تو گویا یہ اس مجلس کا آخری مرحلہ تھا، تو آپ تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ اس مجلس کی اختتام کی دعا پڑھ کر آپ کے لیے کھانے کا جو انتظام کیا گیا ہے اس کو ادا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔